تو یہ زکوٰۃ انسان کے مال کو کس طرح پاک کرتا ہے، اور کیا یہ ضروری ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں بڑی تعداد میں لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو اسے ایک مہینے کے ساتھ ہی وابستہ کر دیا جائے یا سال میں جب اللہ تعالیٰ وسعت دے زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اصل میں آپ کے سوال میں 2-3 سوال آ گئے، اس میں سب سے پہلے میں وضاحت کر دوں کہ جو زکوٰۃ لفظ ہے یہ تزکیہ سے بنا ہے، مطلب صفائی۔ جیسے بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، اسی طرح سے مال کی جو صدقات ہیں، زکوٰۃ ہے، صفائی ہے، وہ زکوٰۃ کے ذریعے یہ امیروں کے مال میں ان کی گندگی کہلاتی ہے۔ جو لوگ اپنی زکوٰۃ پوری نہیں دیتے وہ ایک حساب سے اپنی گندگی کھا رہے ہیں، لیکن یہ غریبوں کے لیے، جو مستحق لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ ان کے لیے گندگی نہیں ہے، ان کے لیے تو اللہ کا ایک تحفہ ہے جو انہوں نے امیروں کے مالوں میں رکھا ہے، کہ تاکہ امیروں کے مال پاک ہو جائیں۔ یزکی سے نکلا ہے، یزکی سے پاک کرنا۔ ایک اس کا سب سے بڑی وضاحت یہ میں کر دوں کہ یہ صرف حلال مال کو پاک کرتی ہے، ناپاک مال کو پاک نہیں کرتی۔ ناپاک مال تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ دوسرے، اس کا زکوٰۃ کا معنی جو ہے وہ فربے کرنا ہوتا ہے، موٹا کرنا۔ یہ امیروں سے لی جائے گی، مسلمان امیروں سے، اور غریب مسلمانوں میں بانٹی جائے گی۔ یہ نہ غیر مسلموں سے لی جا سکتی ہے، نہ انہیں دی جا سکتی ہے، کیونکہ ایک اہم ترین فرض ہے، ستون ہے، جو اسلام کے 5 ستون ہیں، ان میں سے ایک ستون یہ بھی ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کا جو میننگ ہے دوسرا، فربے کرنا۔ فربے سے مراد یہ ہے کہ جو غریب مسلمان، جو ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں بالکل، وہ ان لوگوں کو اٹھانا، ابھارنا، انہیں ہینڈ ٹو ماؤتھ کرنا، مطلب انہیں اپنے لیبل پہ لے کے آنا، جس سے کہ وہ حقارت کی نظر سے نہ دیکھے جائیں، بلکہ وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جائیں اور اپنا کام کریں۔ آج تو اصل میں اس کا مس یوز بہت زیادہ ہو رہا ہے، جو مستحق لوگ ہیں ان تک مال پہنچتا ہی نہیں۔ قرآن میں تو اللہ رب العزت نے جو سورہ قصص ہے، 26 نمبر سورت، اس کی 183 نمبر آیت میں کہا ہے کہ جو اگر کسی کا حق پورا نہ دے وہ ظالم ہے، مطلب ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں معاشرے میں جتنا بھی ہمارے پاس زکوٰۃ کا نظام ہے، 70% اس کا لگ بھگ مس یوز ہے، بہت کم لوگوں تک، کیونکہ بہت سارے لوگ تو دیتے ہی نہیں، جو دیتے ہیں وہ پوری نہیں دیتے، جو پوری حساب لگا کے دیتے ہیں وہ صحیح جگہ نہیں دیتے۔ یہاں پر رکوں گی مجاز صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پوری نہیں دیتے، یعنی حساب کتاب، باضابطہ ایک کیلکولیشن ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس کتنا سونا ہے، آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، یا وہ لگانی زمین، اس کا تو جیسے ہے کہ اس میں عشر وغیرہ ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس نصاب کتنا ہے، اس کو باضابطہ آپ کیلکولیٹ کریں اور پھر زکوٰۃ نکالیں، یہ کتنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کچھ حساب سے، اندازے سے دے دیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیا زکوٰۃ ادا ہوتی ہے؟ نہیں، اصل میں زکوٰۃ جو ہے نا، دیکھیے آپ، یہ ہے کہ زکوٰۃ کا سب سے پہلے تو جو یوز ہے نا صحیح، وہ لوگوں کے لیے چیزیں مہیا کرانا، انہیں فربے کرنا، ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہونی چاہیے، جو غریب مسلمان ہیں ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے۔ اب جو آپ کا سوال ہے کہ کیا سوال کیا تھا آپ نے؟ میں نے سوال کیا اور اسی سوال میں ایک سوال اور ذہن میں آ گیا، جیسے کسی شخص کے پاس کوئی آیا کہ بھئی میرے بچی کی شادی ہے، اسے 10,000 5,000 کچھ بھی رقم ابھی دے دی، پھر کوئی اور ضرورت مند آیا کہ مجھے کچھ اور کام ہے، اسے بھی کچھ رقم دے دی، تو جب حساب کتاب نہیں رہتا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے ابھی اسے دے دیا، ابھی اسے دے دیا، تو یہ سب زکوٰۃ میں جمع ہوتی جا رہی ہے، زکوٰۃ کے مد میں صرف کر رہا ہوں، اور باضابطہ طور پر کوئی حساب کتاب نہیں رہتا، تو کیا یہ زکوٰۃ ادا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ تو اصل میں بات یہ ہے نا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں کہ 2.5% ہے تمہارے مال میں، تو پھر حساب رکھنا ضروری ہو گیا پرسنٹیج کا۔ اس کے بعد حضور نے کہا کہ تمہارے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی لوگ ہیں، 2.5% کا تو حساب رکھیں، یا پھر ایسا ہو کہ اندازہ ہو کہ 5%، 10%، 20% ہم جتنا مرضی خرچ کر رہے ہیں، پھر حساب کی ضرورت نہیں آتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ تو یہ تھا کہ وہ زکوٰۃ ان پہ واجب ہی نہیں ہوئی، کبھی اتنا مال ہی نہیں رکھا۔ تو جہاں اس طرح کا مزاج ہو جیسے حضور کا تھا، صرف بانٹنے کا، تو وہاں تو ضرورت ہی نہیں ہے حساب رکھنے کی۔ آپ یہ دیکھیں، آپ تو سارے ہی بانٹ دیتے تھے۔ تو لیکن جو آپ کا سوال ہے وہ تو قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت، اس میں 8 مدیں اللہ نے بیان کی ہیں زکوٰۃ کی۔ یہ مال زکوٰۃ کا صرف انہی مدوں میں خرچ ہونا چاہیے۔ وہ میں اگر آپ اجازت دیں تو وہ 8 مدیں میں گنوا دوں ہلکے طور پہ، جس سے کہ ناظرین کو پتہ لگ جائے کہ ہماری وہ 8 مدیں کیا ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مال جو ہے اپنا زکوٰۃ کا وہ غلط جگہ تو نہیں دے رہے، کیونکہ زکوٰۃ کو اسی آیت میں آخر میں کہا ہے کہ یہ تمہارے اوپر فرض ہے۔
اور جو چیز فرض ہوتی ہے اسے صحیح جگہ لگانا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. اگر وہ صحیح جگہ نہیں لگ رہی تو آپ کی ادا نہیں ہو رہی. اگر آپ کی ادا نہیں ہو رہی تو آپ کو اللہ کے یہاں اس فرضیت کا حساب دینا ہے. تو اس میں سب سے پہلی جو مد ہے قرآن میں سورہ توبہ 60 نمبر آیت کہ پہلے تو یہ فقیر، دوسرے نمبر پہ مسکین، تیسرے نمبر پہ عاملین. فقیر تو اسے کہتے ہیں جو اپنے لیے کچھ بھی نہ کر پاتا ہو اور وہ لوگوں سے مانگ کے اپنا گھر چلاتا ہو. مسکین وہ ہے جو محنت بھی کرتا ہو لیکن پورا نہ کر پا رہا ہو، لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو. انہیں چھانٹ کے، پہچان کے، ڈھونڈ کے ہمیں ان کا پورا کرنا ہے. یہ مسکین لوگ ہیں. یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو اپنے لیے کچھ نہ کر سکے وہ فقیر. اور مسکین کے بارے میں حضور نے کہا یہ وہ مسکین نہیں ہے جو 2 کھجوریں یا 2 روٹی مانگتا پھرے لوگوں سے، بلکہ وہ جو محنت کرتا ہو اور اپنے پورا نہ کر پا رہا ہو خرچ. تیسرے نمبر پہ عاملین، جو آپ کا سوال تھا. عاملین وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو اکٹھا کرتے تھے. اصل میں اب تو زمانہ بدل گیا. اس ٹائم اونٹ، بکری، گائیں یا کھجوریں یا جو جس طرح کی بھی چیزیں ہوتی تھی انہیں اکٹھا کرنا آسان نہیں ہوتا تھا. تو عاملین میں سارے وصول کرنے والے، پھر اس کا نظام رکھنے والے، حساب کتاب رکھنے والے، جو بیت المال کا تصور. اور تیسرے نمبر پہ اس کی تقسیم لوگوں میں جو مستحق لوگ ہیں ان کے معلومات کر کے. تو ان لوگوں کو ان کی تنخواہیں ہونی چاہیے. بیت المال کا جو تصور ہے وہاں ہی ملازم ہوں اور یہ پورا نظام سنبھالیں اور مخلص لوگ ہوں. اب کیا یہ شفافیت ملتی ہے مجاز صاحب موجودہ دور میں؟ ہم جو دیکھتے ہیں کہ جو عاملین کا تصور ہے، چاہے وہ زکوٰۃ یا اس طرح کی جو رقومات ہیں وہ وصول کرتے ہیں اور پھر باضابطہ طور پر جا کر یہاں پہنچاتے ہیں، اس میں ان کا کتنا حصہ ہونا چاہیے اور کتنی شفافیت ہونی چاہیے؟ وہ شفافیت نظر آتی ہے؟ نہیں ہے. یہ بالکل صحیح سوال آپ نے اٹھایا. سب سے زیادہ کرپشن اسی مد میں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی ملازمت طے ہونی چاہیے. ان کی باضابطہ تنخواہیں تنخواہیں طے ہونی چاہیے. یہ تو قرآن کہتا ہے نا کہ ان کا تو حصہ رکھا ہے زکوٰۃ کی اس میں کہ پورا نظام سنبھالنے. مطلب نظام سنبھالنے میں ساری چیزیں آئیں گی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ ان کی تنخواہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہیں سے 1000 روپیہ لیا اور آپ نے 700-800 روپیہ اپنی جیب میں رکھ لیا اور 200 روپے ان یتیم بچوں کے لیے وہاں پہنچا دیے. یہ بالکل بھی مناسب نہیں لگتا. ایسے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اصل میں تو بات یہ ہے نا کہ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے ان لوگوں کو زکوٰۃ مستحق ڈھونڈ کے زکوٰۃ پہنچانی ہے. حضرت زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود جا کے لوگوں کو ڈھونڈتے تھے اور کوئی اگر اس طرح کا مستحق ملتا تھا تو پہلے اس کا ہاتھ چومتے تھے، پھر اسے زکوٰۃ دیتے تھے تاکہ اسے یہ محسوس نہ ہو کہ میں حقیر ہوں اور وہ زکوٰۃ کو حقیر نہ سمجھے. اور یہ بھی کہتے تھے ساتھ میں کہ یہ تیرا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ ہے. ہمیں تو یہ خود سوچنا چاہیے کہ یہ جو مستحق لوگ ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی احسان ہمیں نہیں کرنا بلکہ ان کا احسان ماننا چاہیے کہ ان کی مہربانی ہے کہ چند ٹکوں کے عوض میں ہمیں جنت دلوا رہے اللہ سے. تو بلکہ ہمارے دل میں ان کے لیے تھینکفل فیلنگ ہونی چاہیے کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا، ان کے ذریعے ہمیں جنت مل رہی ہے. چوتھی جو مد ہے قرآن میں وہ تالیف قلب. آج اس مد میں بھی بالکل پیسے خرچ نہیں ہوتے. جو غیر مسلم حضرات ہیں جو اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں ان کے دل نرم کرنے کے لیے یا مطلب جو آ چکے نو مسلم ہیں ان کے اوپر انہیں فروے کرنے کے لیے زکوٰۃ خرچ ہونی چاہیے. اس مد میں بالکل. اب دیکھیں نا ایک جنگ حنین کے بارے میں یہ بات آتی ہے روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے تھے. ابو سفیان کوئی غریب آدمی تھوڑے تھے. تو یہ تالیف قلب میں آئے گا کہ جو لوگ جن کے دل نرم ہو رہے ہیں اسلام کی طرف وہاں مد خرچ ہونی چاہیے. یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے صاحب. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے اور اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں میں مالی خوشحالی کا یہ حال ہے کہ عراق کے گورنر ہیں وہ انہیں کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس زکوٰۃ کی رقم ہے میں کیا کروں. انہوں نے کہا کہ نہیں اسے وہیں خرچ کر دو، عراق میں خرچ کر دو، یہاں لے کر نہ آنا میرے پاس. تو انہوں نے کہا کہ جو وہاں زکوٰۃ کے مستحقین ہیں غربا اور مساکین ان میں بانٹ دو. انہوں نے کہا بانٹ دیا، پھر بھی بچ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کر دو. انہوں نے کہا کر دیے، پھر بھی بچ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو شادی کرنا چاہتے ہیں اور ناداری کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے ان کے حق مہر ادا کرنے میں جو ہے اس کو صرف کر دو. انہوں نے کہا کر دیے، پھر بھی بچ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو وہ لوگ ایسے ہیں جو کہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں ان کو آپ یہ بطور قرض دے دیجئے، جیسے ابھی آپ نے تالیف قلب کا ذکر کیا کہ آپ ان کو بطور قرض دے دیجئے اور ان سے کہیے کہ جب آسانی ہو تب یہ اس کو ادا کر دیں، جزیہ ادا کر رہے ہیں، جزیہ جو ادا کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنی مدیں ہیں اور یہ مد تو اہم ترین مد ہے. دیکھیے آپ یہ دیکھیں جو آپ نے بات کہی ہے نا اس ٹائم، اس سے میرے دماغ میں بات یہ ہے کہ اگر اس کا مس یوز نہ ہونا، اس کا صحیح استعمال ہو زکوٰۃ کا، 8-10 سال سے زیادہ نہیں لگیں گے تمام لوگوں کو، مسلمانوں کو غریبی ریکھا سے اوپر آنے میں. پھر جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں لوگ آج، جو جس زکوٰۃ کے ذریعے تعلیم مل رہی ہے، پھر وہ اپنے پیسے سے تعلیم حاصل کریں گے. ان کے دل میں جو ایک حقارت ہوتی ہے
وہ انہیں ایک مطلب سیلف ریسپیکٹ آئے گی ان کے دل میں، اور وہ لوگ پھر جو معاشرے میں آئیں گے پھر وہ انشاءاللہ پاک پیسوں سے جس طرح سے تعلیم حاصل کریں گے تو ایک رتبہ ہوگا ان کا اور ایک اندر ان کے جذبہ ہوگا. یہاں ایک سوال اور ہے مجاز صاحب، معذرت کے ساتھ، ابھی آپ نے جو بات کہی اس سے یہاں پر یہ بات واضح کرنی اور ضروری ہو جاتی ہے کہ اگر ہم کسی کو وقتی کوئی اس کی معاشی ضرورت پوری کر دیتے ہیں تو اسے ہم خود کفیل نہیں بناتے. زکوٰۃ کا اگر باضابطہ ایک نظام قائم ہو جائے، ایک سسٹم قائم ہو جائے تو اس میں ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ محتاج نہیں رہے، چھوٹا موٹا روزگار اس کے لیے بنا دیں تاکہ وہ اگلے سال زکوٰۃ دینے والا ہو جائے. جی یہ فربے کرنا یہی تو ہے، انہیں کم سے کم مانگنے سے بچانا ہے. اصل میں تو ہماری نیت یہ، جو بورا کمیونٹی ہے نا یہاں ہندوستان میں بھی بہت لوگ ہیں، ان کا سسٹم یہی ہے کہ وہ فربے کرتے ہیں لوگوں کو. اپنے جو لوگ ہیں ان کی برادری کے، ان لوگوں کو کاروبار کرا دیں، کوئی نقصان ہو گیا سب لوگ مل کے ان کی مدد کریں. یہ ہونا چاہیے. اصل میں تو یہ فربے کرنا ہے. جو آپ بات کریں گے اس سے مانگنے سے بچے گا آدمی، اس کے اندر سیلف ریسپیکٹ آئے گی اور اپنے بچوں کے لیے وہ کم سے کم یہ سمجھے گا کہ میں اپنی محنت سے انہیں کھلا رہا ہوں، مانگ نہیں رہا. اگلی وجہ سے پانچواں جو معاملہ ہے وہ گردن چھڑانے میں. مطلب پہلے تو غلام تھے نا، آج بہت سارے علاقوں میں اب بھی بندھوا مزدور ہیں، یا کسی نے کسی مجبوری میں اپنی بچی کی شادی میں یا کسی بیماری میں کسی سے کوئی قرض لے لیا تو اسے باندھے رکھتا ہے، اس سے کام کراتا رہتا ہے جب تک وہ قرض ادا نہ ہو. ان لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں. اس کے بعد اس میں ایک پوائنٹ اور آ رہا ہے. بتائیے. بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو جیلوں میں بند ہیں، بے قصور ہیں، ان کی رہائی کے لیے وہ اگلی مت ہے گردن چھڑانا. گردن چھڑانا. ہاں یہ چھٹی مت جو ہے جو پھر رقاب ہے، کیونکہ اب غلاموں کا تصور نہیں ہے تو ایسے میں ان لوگوں کے لیے اسے صرف کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے. گردن چھڑانے میں مطلب وہ لوگ بھی آئیں گے نا جو معصوم ہیں. دیکھو جنہوں نے جرم کیے ہیں اور وہ وہاں بند ہیں وہ تو ہو گئے مجرم ہیں، اور جن لوگوں کو مطلب ایسے ہی حالانکہ وہ معصوم ہیں انہیں بند کر دیا گیا، ہلکے پھلکے جھگڑے میں بند ہیں اور ان کی ضمانتیں نہیں ہو پا رہی، بالکل ان کی گردنیں چھڑانے میں بالکل صحیح آپ نے اشارہ دیا. اور بلکہ خرچ ہونا چاہیے، اس مد میں بھی خرچ نہیں ہوتا. ایک اس کے بعد آتا ہے قرض داروں کے لیے، جو لوگ قرض میں دبے ہوئے ہیں. ایسے لوگ نہیں جن کے پاس فیکٹری اور زمینیں پڑی ہوں اور انہوں نے بینکوں سے لون لے رکھے، وہ زمینیں بیچنا نہیں چاہتے اپنی، ایسے لوگوں کے قرض نہیں، بلکہ جو دبے ہوئے لوگ ہیں، قرض میں کسی مجبوری کے تحت قرض لے لیا اور وہ نکل نہیں پا رہے، انہیں اس سے ابھارنے کے لیے بھی خرچ کی جا سکتی ہے. اس کے بعد مد آتی ہے فی سبیل اللہ، مطلب اللہ کی راہ میں کہیں جنگ ہو اور اس میں بھی مال خرچ کیا جاتا ہے. اس پہ سب متفق ہیں کہ یہ جو مد ہے یہ فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جنگ کے ٹائم ہی کام آئے گی. اور اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی جڑ سکتی ہیں. اللہ نے اسے کھلا چھوڑ دیا، مطلب ڈیولپمنٹ کے لیے، مسلمانوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے بالکل یہ خرچ کی جا سکتی ہے. کہیں پر کنواں کھدوا دینا، جی کہیں کوئی سرائے تعمیر کرا دینا. اگر تو اللہ کی راہ میں جنگ ہو رہی پھر تو وہی سب سے زیادہ پہلی مت تو وہی ہے. اس کے بعد نہیں تو یہ چیزیں اس میں آپشنل میں ہیں اور یہ علماء دین زیادہ کھول کے بتائیں گے اس بارے میں. اور آخری مت جو ہے وہ مسافروں کے لیے. اصل میں ہم اگر 50-60 سال پہلے چلے جائیں تو پہلے سفر اور طریقے کے ہوتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو واقعی، اور کوئی حج کو جا رہا ہے مان لو اور اسے لوٹ لیا گیا ہے، اس کا سامان کھو گیا تو وہ کتنا ہی امیر ہو، وہ تو وہاں فقیر ہو گیا بالکل. ایسے لوگوں کے لیے آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، جگہ جگہ ATM لگے ہوئے ہیں، لوگ اپنے پیسے نکال لیتے ہیں، فون کر کے منگا لیتے ہیں پیسے. تو وہ مسافروں کی جو مد ہے، اب بھی اگر آپ کو کوئی مسافر ایسا مل جائے جو پریشان حال ہو تو اسے بھی آپ زکوٰۃ سے وہ کر سکتے. یہ ساری 8 مدیں ہیں. یہاں ایک سوال اور ہے. جی. اگر مسافر مالدار ہے، اتفاق سے راستے میں اس کا زاد راہ کھو جاتا ہے، اس کے پیسے مارے جاتے ہیں، ہے مالدار، پیچھے سرمایہ موجود ہے، لیکن نہ ATM کی اس کے پاس کوئی سہولت موجود ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جسے وہ گروی رکھ کر وقتی طور پر کچھ اپنے لیے سفر کا سامان لے سکے یا کھانا پینا لے سکے. تو ایسے میں اس شخص کو جو وقتی طور پر یعنی بنا کسی اسباب کے ہے، اسے ضرورت ہے، اسے زکوٰۃ کی رقم بالکل لگ جائے گی زکوٰۃ. چاہے کتنے امیر آدمی ہوں، مسافر اسی میں تو آئیں گے. یہ مسافروں کی جو مد ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات کہی ہے زکوٰۃ کے بارے میں. ایک بار میری ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ سے پاک کرو اور اپنے بیماروں کا جو ہے وہ علاج صدقات سے کرو. دعو مرداکم بالصدقہ. ایک یہ جو ذہن میں آتا ہے کہ صدقات الگ ہیں زکوٰۃ الگ ہیں، اس کی وضاحت میں کر دوں. قرآن میں جو میں آپ کو آیت بتا رہا ہوں سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت، وہاں اس زکوٰۃ کو صدقہ ہی کہا ہے، صدقات میں جوڑا ہے. تو جتنی جو بھی فرض چیزیں ہیں صدقات میں وہ تو زکوٰۃ ہے، اور جو باقی چیزیں بچی ہوئی ہیں، خیرات ہے یا آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، وہ سب صدقات میں آئیں گی. صدقہ جو ہے وہ صدق سے بنا ہے، سچائی سے. تو یہ اپنی سچائی ظاہر کرنا کہ ہم ایمان میں سچے ہیں، یہ صدقات سے جوڑتی ہے. آپ یہ دیکھیں قرآن میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے. اللہ کا مقصد یہ ہے کہ پہلے اپنے مالک سے جڑو
اس کے بعد اس کی اس کے مخلوق سے بدلے جڑو. درد دل اور کے واسطے ہاں، پیدا کیا انسان کو. وہ لوگوں سے جڑنا جو ہے وہ اس لیے جگہ جگہ دونوں کو ساتھ ساتھ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے تھے کہ اپنے جو مال ہیں وہ اللہ کے بینک میں جمع کراؤ، کیونکہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا. اور یہ دیکھیں مجاز صاحب کہ وہاں جو ہے نا انٹرسٹ جو اللہ کے ہاں جمع ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہے. نہیں حرام نہیں، وہ تو بڑھ چڑھ کے ملتا ہے، 700 گنا تک قرآن یہ کہتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ذرا بات کر لیں پھر اس موضوع کی طرف آتے ہیں. تبسم فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ ہمیں سن پا رہی ہیں تبسم؟ تبسم اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے. ایسا لگتا ہے کہ تبسم سے ہماری بات نہیں ہو پائے گی. اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں مجاز صاحب. ابھی جیسے آپ بتا رہے تھے کہ صدقات بھی ضروری ہیں اور زکوٰۃ جو ہے وہ بھی ضروری ہے، لیکن کسی شخص کو یہ بتا کر کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے کیا دیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. اب تو میں تو بلکہ ویسے حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ بتانا ضروری ہے، لیکن جس طرح کا آج ماحول چل رہا ہے اس میں تو لوگ زکوٰۃ کو حقیر سمجھنے لگے لیتے ہوئے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، لیکن آپ کے دل میں ندامت ہے اور آپ انہیں مطلب یہ سمجھ رہے کہ ہم یہ گناہ کام کر رہے ہیں تو چلے گا. لیکن آپ اگر انہیں حج کو، روزے کو، زکوٰۃ کو حقیر سمجھنے لگے، فرض ہیں تو ایسے لوگوں کو تو زکوٰۃ بتا کے ہی دینی چاہیے، کیونکہ وہ حقیر سمجھ رہے ہیں. حقیر نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے غریبوں کے لیے، جو میں نے شروع میں بات کہی ہے. تو یہاں ہمیں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ یہ غریب مسلمانوں کے لیے تحفہ ہے، اسے حقیر نہ سمجھے ورنہ اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے. آپ کسی بھی اللہ کے فرض کو اگر حقیر سمجھنے لگے تو یہ تو گناہ والا کام ہوگا. جی. تو